نساء کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 78 کے ایک حصے تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ آج کے درس کا حصہ ہے۔ آج کے درس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے جہاد کی ترغیب۔ دوسری بات وہ لوگ کہ جو کمزور ایمان والے ہیں اپنی کمزوری ایمان کے نتیجے میں جہاد جیسے عمل کو اپنے لیے مشقت، تکلیف، اذیت کا سامان سمجھتے ہیں، ان کو ترغیب دی گئی، یعنی انہیں متنبہ کیا گیا۔ یہ دو باتیں ہیں، پہلی بات جہاد کی ترغیب اور دوسری بات کمزور ایمان والوں کو تنبیہ۔ بس جو پہلی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا پس منظر سمجھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے، کسی نہ کسی مجبوری اور ضرورت کے تحت، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ابتدائی طور پر ہجرت نہ کر سکے۔ حضرت سلمہ ابن حشام رضی اللہ عنہ ہجرت نہ کر سکے، حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ عنہ ہجرت نہ کر سکے۔ ایسے ہی کچھ ایسے دوسرے احباب تھے کہ جو کسی نہ کسی مجبوری اور عذر کے تحت ہجرت نہ کر سکے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، بڑا دردناک واقعہ، بڑی دردناک داستان، آپ بھی ہجرت نہ کر سکے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئے تو معاہدے کے تحت آپ کو واپس بھیجنا پڑا، طویل داستان ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت۔ تو یہ بھی ہجرت نہ کر سکے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہجرت نہ کر سکنے والے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ مکہ مکرمہ میں پرامن یا ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے، بالکل نہیں۔ دونوں طرح کا اطمینان انہیں حاصل نہیں تھا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دوری، یہ عدم اطمینان کا ایک بہت بڑا سبب، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ یہ مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ کے لوگ یعنی مشرکین مکہ ان پر ظلم، ستم اور بہت زیادہ انہیں مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان تھے، ہجرت بھی نہیں کر پا رہے تھے اور چین سے جی بھی نہیں پا رہے تھے۔ عدم اطمینان کی ایک کیفیت تو آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دوری، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہی ہے کہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور ہو، حضور حیات، بندہ حیات اور حضور کی مجلس سے دور ہو، یہ بڑی دکھ اور تکلیف والی بات ہے۔ اس تکلیف میں بھی وہ جی رہے تھے اور ساتھ ساتھ جسمانی اذیت اور تکلیف میں بھی مبتلا تھے، گویا روحانی اور جسمانی دونوں اذیتیں انہیں پہ ہم مسلسل برابر پہنچ رہی تھیں۔ ایسے میں ظلم کی چکی میں پسنے والے یہ لوگ بارگاہ الہی میں فریاد رس ہوتے ہیں کہ پروردگار، اس بستی کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں اور ہم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، پروردگار اس ظلم کی چکی سے ہمیں نجات دے دیجیے، اس ظلم کی چکی سے ہمیں، اور ہمارے لیے
کوئی معین اور مددگار پیدا فرما دیجئے اور ہماری اس ظلم کی داستان کو ختم فرما دیجئے تاکہ ہم آزادی سے چین سے جی سکیں۔ جب یہ دعائیں، یہ تمنائیں، یہ آرزویں ان کی زبانوں سے نکلیں، ادھر زمین پر یہ دعائیں کرنا شروع ہوئے، ادھر خلاق عالم نے یہ آیات کریمہ اتار دی۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تمہارے بھائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تمہارے ساتھی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا کہ تم چین سے سکون سے گھر میں بیٹھے ہو اور اپنے بھائیوں کی مدد اور نصرت نہیں کر رہے؟ ایک ترغیب تھی، اور اس ترغیب کے نتیجے میں مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے سرشار کرنا تھا۔ ترغیب جہاد کے ذریعے سے ہمدردی اور غم گساری کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا تھا، اور الحمدللہ صحابہ کرام میں وہ پہلے سے بھی موجود تھا، اور ان آیات کریمہ کے نزول کے بعد، یعنی ان دو آیت نمبر 75 اور 76 کے نزول کے بعد تو وہ جذبہ مزید زیادہ بڑھ گیا، اور اس جذبے کے بیدار ہونے اور مزید بڑھنے کے نتیجے میں مسلمان ہر وقت تمنا اور آرزو میں رہتے تھے کہ کب حکم الہی ہو، اشارہ مصطفیٰ ہو، اور ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے بھائیوں کی نجات کے لیے، ظلم کی چکی سے انہیں چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے میدان میں جائیں اور یوں کافروں کا گلا گھونٹ دیں، ان کا کلا کما کر دیں، ان کا صفایا کر دیں اور اپنے بھائیوں کو نجات دلا سکیں۔ بات سمجھ لیں، یہ ہے پس منظر ان آیات کریمہ کا۔ تو اس پس منظر میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی، حالانکہ مسلمان غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، ان تمام غزوات میں داد شجاعت دے چکے ہیں اور اپنی شجاعت کے کارنامے انجام دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی سخت الفاظ کے ساتھ ترغیب دی کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں ہو کیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ جہاد تو کر رہے تھے، مسلسل کر رہے تھے، مسلسل غزوات میں شرکت تھی، سرایا میں شرکت تھی، چھاپے مار دستوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے تو یہ خوشی خوشی جاتے تھے، غزوات کی طرف بلاتے تھے یہ خوشی خوشی جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان آیات کریمہ کے نزول کا مقصد سمجھیے، ان آیات کریمہ کے نزول کا مقصد سمجھیے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف مکہ کی بستی نہیں، صرف حضور کے زمانے کے کمزور مظلوم مسلمان نہیں، ستم زدہ اور مصیبت زدہ مسلمان نہیں، بلکہ یاد رکھیے قیامت تک مسلمان جس بستی میں بھی ہوں گے، جس علاقے میں بھی ہوں گے، جس خطے میں بھی ہوں گے، اگر ان پر کافر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، انہیں آزمائشوں میں دھکیلیں گے، تو ایسی صورت میں اس بستی کے لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام نے اپنے فرض منصبی کو سمجھا تو انہوں نے سب کچھ دربار رسالت پہ نچھاور کر دیا اور حکم رسول کے تابع ہو کر کے ہر میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو جب ایسا ہوا تو نطق نبوت سے پھر کہا جانے لگا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر ہمارے زمانے سے ملا ہوا زمانہ، پھر ان سے ملا ہوا زمانہ۔ یہ نطق نبوت سے کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ یہ ایمان اور جذبہ جہاد، ہمدردی اور غم گساری کے اس عظیم منصب پر فائز تھے کہ ویسا ایمان، ویسا جذبہ جہاد، ویسا غم گساری کا جذبہ، ویسی ہمدردی بعد میں آنے والے لوگوں میں بحیثیت قوم، بحیثیت ملت نہیں پیدا ہو سکتی۔
ہاں انفرادی طور پر کسی میں بہت زیادہ ہو جائے ایک ممکن ہے، لیکن اجتماعی طور پر ایسا دور بعد میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا۔ بات ہماری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام نے پھر اس کے لیے عزم کیا، ارادہ کیا، اور پھر سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا، اور 10,000 کا یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف گیا تو کفر سرنگوں ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا سکا، اور مسلمانوں کو وہاں پر آزادی ہو گئی۔ اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک گورنر منتخب کیا، ایک نوجوان کو، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر گورنر منتخب کیا، اور خود آپ علیہ السلام چند دن کے قیام کے بعد، 3 دن بعد روایات میں آتا ہے کہ قیام کرنے کے بعد آپ وہاں سے مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے پہلی 2 آیات کریمہ کا پس منظر۔ اب جو آگے والی 2 آیات کریمہ ہیں ان کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ جب سارے مسلمان مکہ میں ہیں۔ پہلی 2 آیات کا تعلق کچھ اکثر مسلمان مدینہ میں چلے گئے، کچھ مکہ میں رہ گئے۔ دوسری آیات میں ماضی یاد کروایا گیا، اور ماضی کیا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کی، بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس حالت میں اس وقت، یہ بھی جہاد کی ایک ترغیب ہے، اس وقت اے مسلمانوں تم، اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ تم دعائیں مانگا کرتے تھے، آرزو کیا کرتے تھے کہ حکم جہاد آئے، لڑنے کا حکم آئے تو ہم دشمن کا مقابلہ کریں، جس کا تذکرہ سورہ محمد میں موجود ہے۔ اب جب حکم جہاد آ چکا، حکم جہاد، تو کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ کمزور ایمان والے ایسے، یہاں منافقین مراد نہیں ہیں، یہاں مسلمانوں میں سے، مخلص لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے جہاد کے اس عمل کو اپنے لیے کسی درجے میں مشقت اور تکلیف کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ مشقت اور تکلیف کا، انکار جہاد نہیں، اگر جہاد کا انکار کرتے تو کافر ہو جاتے، اگر عقیدے کے اعتبار سے جہاد کا انکار کرتے تو کیا ہو جاتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد حکم الہی ہے اور فرض ہے، فرض کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہاں اپنی کمزوری، بے بضاعتی کا اظہار کرنا مقصود تھا، کہ انہوں نے اظہار کیا کہ ہمارے اوپر جہاد کا حکم آ گیا، اب ہمارے اندر تو ابھی سکت نہیں، ابھی ہمارے اندر تو مقابلے کی تاب نہیں ہے، ہم تو اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ، اتنی بڑی قوت کے ساتھ، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکم جہاد آ گیا تو بڑی تکلیف والی بات ہے، یعنی تکلیف اس لحاظ سے کہ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو مشقت میں پڑتے ہیں، عمل نہیں کرتے تو حکم الہی سے عدول ہوتا ہے، تو دونوں طرف تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے وہاں پر ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے بندو، تم ایک وقت میں جہاد کی طلب رکھتے تھے، اب حکم جہاد آیا، اب اس سے پاؤں کھینچنا چاہتے ہو، پیچھے ہٹنا چاہتے ہو، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اگر تمہارا پیچھے ہٹنے کا مقصد یہ ہے کہ کمزوری اس درجے کی ہے کہ تمہیں موت کا خوف اور ڈر ہے، تو پھر سنو، موت تو آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی جا کر قلعہ بند ہو جاؤ، موت تو وہاں پر بھی آ کر رہے گی، موت سے تو مفر اور فرار نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اے بندگان خدا، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، جس دنیا کے ساز و سامان کی خاطر یا جس کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ کمزوری آ رہی ہے، اس کمزوری کو ہٹاؤ، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کیا ہے؟ بڑی ہی کمزور ہے، بڑی عارضی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، جذبہ ایمان پیدا کرو، جذبہ جہاد پیدا کرو، ہمدردی اور مغصاری پیدا کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے اس مقام پہ جانا آسان ہو جائے گا، خوشی کا سامان ہوگا کہ جو مقام اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔
اور اس مقام پہ ولا تظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی کوئی ظلم فتیلا، پہلے بھی عرض کیا، یہ آ چکا کہ کھجور کی گٹلی کے درمیان میں وہ جو نالی میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس دھاگے کو فتیلا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک یعنی ذرے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم، حقیر سی چیز جو کہ فتیلا ہے، اس جتنا ظلم یعنی اس کی حقارت جسے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، جس کی طرف کسی کی نگاہ بھی نہیں جاتی، فرمایا اتنا ظلم بھی اللہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کی گٹلی سے وہ دھاگا لے لے تو کیا کوئی آدمی اس کو اپنی پیشانی پہ کوئی بل لائے گا؟ جس سے چھینا گیا کیا اس کی پیشانی میں کوئی بل آئے گا؟ اس کے چہرے پہ کوئی ناگواری کے اثرات؟ بالکل نہیں۔ اسے ذرہ برابر بھی دقت، تکلیف یا اذیت نہیں پہنچے گی اس عمل سے۔ فرمایا اتنا بھی اللہ نہیں کرتے، یعنی اتنی ناگواری بھی اللہ کسی کو نہیں پہنچائیں گے، یعنی ظلم نہیں کریں گے۔ اچھا دیکھیے جی آیات کریمہ کو، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ دیکھیے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اور تمہیں کیا ہوا ہے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے؟ کون سے بچے؟ الذین یقولون، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار ہمیں اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا۔ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ مکہ کی بستی میں یہ دعائیں کی گئی، مکہ کی بستی میں دعائیں کی گئی، فریادیں کی گئی، آسمان سے وحی آ گئی۔ اب وحی کا سلسلہ نہیں، اب وحی کا سلسلہ، لیکن آج کے اس دور میں بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگ ایسی ہی فریادیں کر رہے ہیں۔ کیا فلسطین کی بستیوں میں رہنے والے لوگ یہ فریادیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا وہاں کے مرد اور عورتیں اور وہاں کے بچے تڑپ تڑپ کر کے آہو فغاں کے ساتھ پروردگار کی جناب میں یہ دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے کہ پروردگار یہاں آنے والے لوگ ظالم ہیں، اسرائیلی درندے ظالم ہیں، اور پروردگار ان ظالموں کو یہاں سے نکال دے، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، امن نصیب فرما، چین نصیب فرما۔ کیا آپ کی اس دور میں، آج کے اس دور میں، کیا کشمیر کے مسلمان یہ دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا برما کے مسلمان یہ دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا چائنا میں مسلمان یہ دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ بہت سارے علاقے شام کے اندر رہنے والے مخلص مسلمان کیا یہ دعائیں نہیں مانگ رہے ہوں گے؟ ماضی کی طرف چلے جائیں تو افغانستان میں، مصر میں، کویت میں، لبنان میں، مختلف علاقوں میں، کیا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں طرابلس، اندلس میں، کیا مسلمانوں نے یہ فریادیں نہیں کی؟ کیا راجہ داہر کی موجودگی میں مسلمان اور بچینے اور مسلمان لوگوں نے کیا فریادیں نہیں کی تھی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو ان آیات کریمہ کے ذریعے سے رہتی دنیا تک یہ بات اور یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے حالات مکہ والوں کے تھے ایسے ہی حالات کہیں اور بھی ہوں گے، تو دوسرے لوگوں پر اسی طرح جہاد فرض ہو جائے گا جیسا کہ مکہ والوں پر ظلم کے نتیجے میں مدینہ والوں پر جہاد فرض ہو گیا تھا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ مدینہ والے تو حکم کی بجا آوری کر کے کامیاب ہو گئے، لیکن اسلام کے نام پہ بننے والا ملک 7 دہائیوں سے اپنے بھائیوں پر ظلم اور ستم برداشت کر رہا ہے، نعرہ بھی لگاتا ہے کہ میری شہرگ ہے، لیکن اس شہرگ کو کاٹنے والا کاٹے جا رہا ہے، مسلسل چھری تیز کر کے اس پر رگڑے جا رہا ہے، اور اس کے پاس سوائے آہو فغاں کے کچھ بھی نہیں، اس کے پاس سوائے چند قراردادوں کے اور کچھ بھی نہیں۔
اس کے بعد سوائے واویلا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں، اس کے بعد سوائے سال کے بعد ایک دفعہ تقریر کرنے کے اور کچھ بھی نہیں، اس کے بعد سوائے کالم لکھنے کے اور کچھ بھی نہیں، اس کے بعد سوائے تقریر کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی ہسٹری اور تاریخ میں اپنے ان بھائیوں پر ظلم و ستم برداشت کرنا تو لکھا جائے گا، لیکن اس کی ہسٹری میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے اپنے بھائی کی مدد اور نصرت کی تھی۔ اس کی ہسٹری میں یہ تو لکھا جائے گا کہ یہ اپنے ملک میں لوگوں کا جینا حرام کر رہے تھے، اس کی ہسٹری میں یہ تو لکھا جائے گا انہوں نے اپنے ہی ملک میں ظلم و ستم کیا، تو یہ کیسے اپنے بھائیوں کے چھڑانے میں اور ان کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلانے میں مدد و نصرت کریں گے؟ یہ تو خود ظالم ہیں۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ آپ بابری مسجد کو کیسے روئیں گے؟ کیا آپ کے ملک میں لال مسجد کو بابری مسجد نہیں بنایا گیا؟ ایک بابری مسجد انڈیا میں شہید ہوئی، میں نے واویلا کیا، آپ نے کیا، پوری قوم نے کیا، لیکن آپ کے اپنے ملک میں سندھ کے اندر مساجد گرائی گئی، اسلام آباد کے اندر مساجد گرائی گئی، 20 سے زیادہ مساجد۔ لال مسجد کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ابھی پچھلے سال، ایک سال پہلے آپ کے اسلام آباد میں 20 سے زیادہ مساجد گرائی گئی۔ کیا ہے؟ ظلم تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے، اور آج 2 سال ہو گئے انڈیا کے اندر، اپنا کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج اس بات کو پلے باندھ لیجئے، فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو لا کر بسایا گیا، ان کو جگہیں الاٹ کروائی گئی، خرید کر انہیں دی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھر سے یہودی سمٹ کر فلسطین میں پہنچے اور وہاں پر اسرائیل کا قیام ہوا۔ کیونکہ اگر باہر سے رہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تو یہ ساری دنیا کی آنکھ دیکھ رہی تھی، کوئی تو واویلا کرتا، لیکن اب انہیں باقاعدہ طور پہ خطہ دے دیا گیا، اور ان کی پٹی الگ، مسلمانوں کی پٹی الگ، اور انہی کی پٹی میں بیت المقدس کو شامل کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلمان بیت المقدس پر بھی واویلا نہیں کر سکتے۔ بالکل یاد رکھیے، وہی حالات، وہی طرز، وہی انداز کشمیر کے اندر اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج 2 سال سے لاک ڈاؤن ہے، تو یہ لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو ستایا جائے، نہیں، وہاں پر انڈیا سے لا کر کے ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے، اور آپ کے مسلمانوں سے زیادہ انڈیا کے لوگوں یعنی ہندوؤں کی آبادی کو وہاں پر بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ کل کو اقوام متحدہ کے اندر یہ بات پیش کی جائے کہ جناب اب کشمیر کے اندر جو مسئلہ ہے، کشمیر کے اندر کے مسلمان حق خود ارادیت، یعنی جو ایک ان کا جمہوری حق ہے، وہ جمہوری حق ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ووٹنگ کروائیں، آپ الیکشن کروائیں، آپ اس میں ریفرینڈم کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب لوگ زیادہ کیا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آبادی، اکثریت آبادی جب ہندوؤں کی ہوگی تو ریفرینڈم میں کیا آئے گا؟ ہندوازم آئے گا، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے پوری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے، اور عنقریب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی مزدہ لوگوں کو، ظلم و ستم کا یہی مزدہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ لفظ مزدہ میں نے صرف اور صرف عبرت کے لیے بولا ہے۔ تو کشمیر کی آبادی میں بھی اسی طرح ظلم ہو رہا ہے۔ جو اچھا، مکہ والوں نے کیا کہا؟ پروردگار ہمیں اس بستی میں سے نکال دیجئے، یہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ ایک دعا تو یہ کی ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، دوسری دعا کہ پروردگار ہمیں اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی بنا، اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار۔ ہم تو حامی نہ بن سکے، بڑی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم تو حامی نہ بن سکے، لیکن شاید اللہ نے کسی کو حامی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے کسی کو حامی بنانے کا، بات وہیں سے شروع ہوگی۔ شہزادوں نے کہا ہے بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ختم ہوتی۔ ہم نے آخری جملہ یہی کہا تھا، اب باری انڈیا اور اسرائیل کی ہے، تو بات وہیں سے شروع کریں گے۔ اگر یہ بات درست ہے، انشاءاللہ اللہ نے ان کے حامی پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر ان کی ہے، ایک تدبیر غزوہ ہند تو ہونا ہی ہونا ہے،
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی بنا دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما دے. آگے پھر فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں. مومن کس کے لیے لڑتا ہے؟ مومن کبھی سلطنت کے لیے نہیں لڑتا، مومن کبھی جاگیر کے لیے نہیں لڑتا، مومن کبھی زمین کے خطے کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پوری کرۂ ارضی ساری کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ اور ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہر ملک کے ماس. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں. یہی تو وجہ ہے، توجہ، یہی تو وجہ ہے کہ آپ اگر غور کریں تو جو کفریہ طاقتیں جب بھی آپس میں لڑتی ہیں تو ان کے مطمع نظر صرف دنیا ہوتی ہے. اسی لیے وہ اپنے فوجیوں کو عیاشی کا سامان دیتے ہیں اور بے انتہا عیاشی کا سامان دیتے ہیں. پہلی جنگ عظیم میں باقاعدہ طور پر لوگوں کو یہ آفر کی گئی، خواتین کو یہ آفر کی گئی کہ آپ ہمارے فوجیوں کو خوش کریں، ان کی دلجوئی کریں، آپ کو ایسے انعامات دیے جائیں گے. یہ عیاشی کا سامان کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ ہمارے فوجی جوان دنیاوی اس نشے میں مست ہو کر کے آگے بڑھتے جائیں. دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان پر حملہ ہوا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش اس زمانے میں ناجائز اور حرام پیدائش ہے. جبکہ ایک دور وہ ہے کہ جب 3000 ہیں مقابلے میں 3 لاکھ ہیں. ادھر خالد بن ولید سپہ سالار ہیں. مجاہدین نے کہا حضرت ہم 3000، وہ 3 لاکھ، تعداد بہت زیادہ، ہمارا تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں بنتا. اس لیے اگر ہم واپس چلے جائیں اور کمک بلوا لیں اور کمک لے کر کے واپس آئیں. تو خالد بن ولید سپہ سالار تھے، کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے چند جملے جن کا مفہوم یہ تھا کہ کیا تم زمین کے خطے کے لیے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو مغلوب کر کے صرف ان کی گردنیں اڑانے کے لیے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے سامنے جنت نہیں؟ کیا تمہارے سامنے جنت کی شباب بری حوریں نہیں؟ کیا جنت میں اللہ کی طرف سے بطور مہمانی اور ضیافت شراب اور دودھ کی نہریں نہیں؟ کیا تمہاری نظروں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت نہیں؟ جب یہ ایمان افروز گفتگو کی تو سب نے کہا جی جو آپ کا حکم. اور پھر وہ لڑے، وہ 3000 ہی لڑے اور اللہ نے انہی کو کامیابی نصیب فرمائی. یہ مومن جب بھی لڑتا ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. مومن یہ بے تیغ لڑتا ہے، یہ غلیل سے بھی لڑنا جانتا ہے. اس نے بارود ٹینکوں کا مقابلہ اپنے نازک جسم سے بھی کیا ہے. اس نے بتایا ہے 65 میں، اس نے بتایا ہے 65 سے پہلے بھی، اس نے غزوہ بدر میں بھی بتایا ہے، اس نے احد میں بھی بتایا ہے کہ میں لڑتا ہوں تو اللہ کے لیے لڑتا ہوں. لیکن کافر، اس کا ہمیشہ بھروسہ شمشیر پہ ہوتا ہے. کافر کا ہمیشہ مفاد پہ نظر ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کہتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں. فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہٰذا اے مسلمانوں تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو. شیطان کے مددگاروں سے. آج شیطان کون؟ سب سے بڑا شیطان آج کے دور میں دجال اور دجال کے پیروکار، وہ تمام طاقتیں جو دجالی کو. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں ما اضل عن الحق، کہ جو حق سے برگشتہ کرے، رائے حق سے ہٹا دے، رائے حق سے ہٹانے کے لیے جدوجہد کرے. وہ کون ہے؟ طاغوت ہے. آج آپ دیکھیں عیسائی مشنریاں کیا مسلمانوں کو حق سے برگشتہ کرنے کے لیے فعال نہیں؟ کیا یہودی لابیاں اور یہودی سازشیں اور یہودی جو جتنے فتنہ انگیزیاں ہیں، کیا وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے؟
تو یہی تو شیطنت ہے، یہی تو طاغوتیت ہے کہ جو حق سے برگشتہ کر دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو حق سے برگشتہ کرنے والی طاقتیں ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، جو ان کے معین ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بظاہر تو تمہیں پینٹاگون کے فیصلے بڑے مضبوط نظر آئیں گے، بظاہر تو تمہیں نیٹو کی افواج بڑی مضبوط نظر آئیں گی، بظاہر تو تمہیں بڑی بڑی قوتیں اور بڑی بڑی طاقتیں جب آئیں گی تو ایسے لگے گا جیسے غول کے غول، جتے کے جتے اور افواج کی افواج آ رہی ہیں، لیکن سنو یہ سمندر پر جھاگ کے سوا کچھ نہیں۔ 20 سال تک ساری طاقتیں آزما کے دیکھ لیا انہوں نے، لیکن ہونا وہی ہے جو ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی ساری تدبیریں کیا ہیں؟ کمزور۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بھلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو، مکہ کی طرف اشارہ کہ اس وقت تو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہاں اپنی تربیت پر فکر کرو، اپنی تربیت پر غور کرو، اور وہ تربیت کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت، جو گویا یوں کہہ لیجئے ایک عاجزی اور انکساری کی انتہا اور دوسری غم ہمدردی اور غم گساری کی انتہا۔ بھائی اپنے مال میں سے مال رائے خدا میں دے دینا یہ ہمدردی ہے، تو ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، رکھ دینا، یہ عاجزی اور انکساری کے سوا اور کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا پہلے اپنی تربیت کرو۔ اس وقت تمہیں حکم یہ دیا گیا تھا مکہ میں کہ اپنی تربیت کرو، اب جب مدینہ میں آ چکے، تمہاری تربیت ہو چکی، تو اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں تم اب عملی جد و جہد کرو۔ یاد رکھیے کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر تربیت نہ ہو۔ اگر تربیت نہیں ہے تو پھر تحریکیں کامیاب نہیں ہوا کرتی، پھر وہ تحریکیں نہیں ہوتی، جماعتیں ہوتی ہیں، تنظیمیں۔ کامیابی کس کو ملتی ہے؟ تحریک کو، اور تحریک وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے اندر تربیت کا ایک سلسلہ مسلسل چلے۔ اگر تربیت نہیں تو کامیابی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تربیت پر زور دیا، تربیت پر، اور وہ تربیت کیا تھی؟ تربیت تھی اصلاح نفس، اور اصلاح نفس کے لیے 2 حکم بڑے اہم ہیں۔ ایک حکم کیا ہے؟ بدنی عبادت، اور دوسرا حکم ہے مالی عبادت۔ مال خرچ کرنے سے بخل، بخیلی، کنجوسی ختم ہوتی ہے، ہمدردی، غمگساری پیدا ہوتی ہے، اور ظلم اور غصب، اس سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ جو آدمی اپنی جیب سے خرچ کرنے والا ہو وہ کبھی کسی کا مال نہیں ہتھیائے گا، جو اپنی جیب سے غریبوں کی مدد کرنے والا ہو وہ غریبوں کا مال چھینے گا نہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی اپنی جان کو اللہ کے تابع بنا دے ہر حکم میں، تو پھر وہ جان کھپانے میں بھی بخل نہیں کرے گا۔ یہی تو وہ تربیت تھی۔ اس تربیت کا پیغام دینے کے بعد، تربیت کرنے کے بعد اب کہا گیا کہ فلما کتب علیہم القتال، جب اہل مکہ کو مکہ میں روکا گیا تھا اور انہیں وہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، اب نماز اور زکوٰۃ سے بھی آگے کا حکم انہیں دے دیا گیا، یعنی پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، یہ کمزور دل مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جو کمزور دل مسلمانوں کی بات فرمایا کہ تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، یعنی اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں وہ جی انڈیا ہم سے 6 گنا، ہم سے 10 گنا آگے ہے، اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، افرادی قوت بہت زیادہ ہے، اس کے پاس فوج بہت زیادہ ہے، ہماری فوج کے مقابلے میں اس کی فوج 6 گنا زیادہ ہے، ہمارے اسلحے کے مقابلے میں اس کے اسلحہ 6 گنا زیادہ ہے، ہماری طاقت کے مقابلے میں اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس خفیہ طاقتوں کی مدد اور نصرت ہے، ہم کیسے اس کو آنکھیں دکھائیں؟ نہیں جی آنکھیں نہیں دکھاتے، ہم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بناتے ہیں، امن کی فاختائیں اڑاتے ہیں، ہاں گردوارے بنا کر کے ہم ان کے مندر بنا کر کے سنوار کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے،
یاد رکھیے کافر کبھی بھی آپ سے آپ کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے خوش اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. اس کمزوری ایمان کے نتیجے میں وہ کہنے لگے، یعنی منہ سے یہ الفاظ کہنے لگے کہ اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا. یاد رکھیے یہ جہاد کیوں فرض کر دیا انکار نہیں ہے. اگر یہ انکار ہوتا تو یہ کافر ہو جاتے. یہاں پر بریکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ میں لکھا ہے، حضرت جلندری نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ میں لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہم پر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا. ابھی تو ہم مضبوط بھی نہیں ہوئے، ابھی تو ہم مضبوط بھی نہیں ہوئے، آپ نے جہاد فرض کر دیا. یعنی گویا کہ جہاد کا انکار نہیں کر رہے، ابھی فی الوقت اپنی طاقت اور اپنی قوت کے اعتبار سے پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک کمزوری ایمان کی دلیل ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی طاقت کو کچھ سمجھے. اس لیے فرمایا لولا اخرتنا الی اجل قریب، اسی کا دوسرا حصہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی، یعنی تھوڑی مہلت اور دے دیتے. قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کا جو سامان ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور اچھی چیز اور بہت اچھی چیز کون سی ہے؟ وہ تو ہے پرہیزگاری. اس پرہیزگاری کے نتیجے میں کیا ہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقى، تو آخرت بہت اچھی ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کو بہت اچھی چیز ملے گی، اور وہ چیز کیا ہے؟ آخرت کا اجر اور ثواب. فرمایا ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی. خواہ بڑے بڑے برجوں میں، محلوں جو ہے محلوں میں بیٹھ جائیں، محلوں میں جو ہے وہ جا کر چھپ جاؤ. برج، اگر تم بڑے بڑے برجوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں ہاں جی جا کر کے اگر چھپ جاؤ گے تو تب بھی تمہیں موت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.